اس وقت یہ جو جلسے جیسے بیگ صاحب نے فرمایا عمران خان باہر نکل رہا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ باقی ہم نے آزمائے ہیں, باقیوں کو حکومت دے کے دیکھی ہے. عمران خان کو اس وقت نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں. ایک نیا گھوڑا ہے, ایک نیا گھوڑا ہے, اور پبلک کی جو فرسٹریشن اور جو مسائل اور پریشانیاں ہیں وہ کہتے ہیں شاید, یہ شاید والی بات ہے, اس سے پتہ نہیں کل کو کیا معاملہ ہو, کیونکہ چینج کی ہوپ تو وہ دلا رہا ہے نا جناب, چینج کی ہوپ تو دلوا رہا ہے, لیکن جہاں سے اس نے اپنی ابتدا کی تھی جنرل مشرف کے ساتھ, وہ بات بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے, ان باتوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. دیکھیے جذباتی کیفیت لوگوں کو, عوام سادے ہوتے ہیں, ان کو لے کے لوگ چل پڑتے ہیں. عمران خان کے ساتھ انفارچونیٹلی جو لوگ آ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے ان میں سے کچھ 70% تو وہی ہیں جو مشرف کے ساتھ تھے, جن لوگوں نے پچھلے 10-20 سال نہیں دیکھیں 10-20 سال انہوں نے لوٹا اس قوم کو. وہی سٹیج پہ وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی جی کہ قافلے والوں دیکھ کے چلنا, راہ کٹھن ہے ہوش سنبھلنا, جادہ و منزل پر بیٹھے ہیں پھر وہی راہزن بھیس بدل کے. ہم سمجھتے ہیں کہ جنرل مشرف نے جتنا امت مسلمہ کو, جتنا ملت اسلامیہ کو, جتنا اسلام کو, جتنا پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, میں سمجھتا ہوں آج تک کسی حکمران نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا پاکستان کو جتنا مشرف نے پہنچایا پاکستان. اور یہ بات پھر بیگ صاحب اس بات پہ فرما رہے تھے کہ اس آدمی کا ساتھ جن جن لوگوں نے دیا, ہمارے لوگوں کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے, بھول پن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ اس کے ساتھ رہے وہ کس کے کہنے پہ اس کے ساتھ رہے, اور اب وہ جہاں بھی جائیں گے تو وہ اس ایجنڈے کو بھولیں گے نہیں, وہ اسی کے تربیت یافتہ ہے. اس لیے میں قوم سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور سمجھ کریں. اس صورتحال میں کہ جب قسم قسم کے لوگ سارے اکٹھے ہو کے وہی صورتیں نئے چولے پہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں, تو قوم کو اس وقت تدبر, فراست, اور وہ جو ہے نا اتقوا من فراست المومن وینظروا بنور اللہ, اس کا ثبوت دینا چاہیے کہ پوری مومنانہ فراست کو اپنے بروئے کار لا کے کہ یہ جو لوگ ہمارے سامنے لباس بدل بدل کے آ رہے ہیں, یہ جس آدمی کے ساتھ رہے, جس کے تربیت یافتہ ہیں, یہ خدا نے خواستہ پھر ہم کسی دھوکے میں نہ آ جائیں. تو اس پہ ہمیں بڑا خبردار رہنا چاہیے. ایوب بیگ صاحب, اگر پاکستان میں نظام خلافت قائم ہو جاتا ہے, جس کے لیے تنظیم اسلامی کوشش کر رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ اور فوج جیسے اہم اداروں کا نظام خلافت میں کیا مقام ہوگا؟ وسیم صاحب, بڑا اہم سوال کیا ہے آپ نے. اصل میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نظام خلافت جو اب قائم ہوگا اس کے بارے میں ایک چیز وضاحت کے ساتھ رہنی چاہیے کہ جو خلافت راشدہ کا نظام تھا یہ ہوگا تو اس کی پیروی کرتے ہیں, اس کی نقل میں. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کے خیال میں خوب ہو نہیں ہو سکتا. خوب ہو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ نبوت کا ضمیمہ تھا. جیسے لوگ وہ مہیا ہو گئے, اب ایسے لوگ دنیا میں آنے تقریباً ناممکن ہے کہ وہ. لیکن یہ کہ ہمارا کام یہ ہے, ہمارا جو ہدف ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے روشنی وہاں سے لیں. ایک تو روشنی وہاں سے لیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے قریب ترین ہونے کی کوشش کریں, جتنا ہمارے لیے ممکن ہو اس آئیڈیل سچویشن کو اپنائیں. آپ دیکھیں نظام خلافت کیا ہے اور وہ کس طرح ڈیل کرے گا اس معاملے کو, کہ نظام خلافت احتساب اور اقتدار کا اتنا حسین امتزاج ہے کہ اس میں اقتدار بھی ہے, پوری قوت ہے حاکم کے پاس, لیکن اس کے ساتھ ساتھ زبردست قسم کا احتساب بھی ہے. میں خلفائے راشدین سے ہی بات شروع کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی دبدبے والا, کوئی ہیبت والا, کوئی اور خلیفہ راشد بھی نہیں تھا اتنی دبدبے والا. لیکن کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں خطبہ دینے کے لیے ممبر پر, تو ایک شخص اعتراض کر دیتا ہے لباس پر. وہ کیونکہ بعض جو ہے عوام میں بڑی عام ہے کہ وہ یہ چادر آپ نے محاسبے کی اعلیٰ ترین مسئلہ ہے کہ یہ آپ نے قمیص کس طرح بنا لی, سب کو یہ کپڑا ملا تھا, ہمیں آپ ہم میں سے دراز قد بھی ہیں لیکن آپ کی کیسے بن گئی, اور آپ نے اپنے بیٹے کو کہا اس کی وضاحت کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دونوں کو چادر ملی تھی, باپ بیٹا کو, نہ میری قمیض بنتی تھی نہ ابا جان کی بنتی تھی, تو میں نے اپنی چادر بھی جو ابا جان کو دے دی تاکہ وہ قمیض بنا لیں. اتنے زبردست شخص نے, اتنی اہمیت, وہ شخص جس نے کئی لاکھ مربع میل فتح کیا تھا مسلمانوں کے لیے, وہ شخص یہ نہیں کہتا تم کون ہوتے ہو مجھے یہ سوال کرنے والے, نہیں, پوری وضاحت کرتا ہے, احتساب ہوتا ہے, وہ پورا جواب دیتا ہے. تو
سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اچھا آپ دیکھیں جب انفرادی طور پر بھی اور اداروں کی سطح پر بھی اگر آپ حقدار کو حق دیں گے تو پھر اس بات کا امکان نہیں ہوگا کہ کوئی تجاوز کرے گا۔ یہاں کیا حق ہوگا بیگ صاحب، جہاں پہ خاندانی اب وراثت یہاں شروع ہو گئی ہے سیاست میں بھی، پہلے باپ ہوگا، پھر اس کا بیٹا ہوگا، پھر بیٹیاں آ جائیں گی، پھر ان کے آگے پوتے آئیں گے۔ اصل میں سوال یہ تھا نا کہ اگر خلافت کا نظام قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کیسے کیا جائے گا؟ عدلیہ اور فوج کا کیا مقام ہوگا؟ پھر اصل چیز ہے خلیفہ کا کردار بھی اس احتساب کے ساتھ، کہ خلیفہ کا کردار ہے کہ خالد بن ولید جیسا سپہ سالار، دیکھیے ایک طرح کہ وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جنگ جیتنا جو ہے وہ اسی کے مرہون منت ہے، یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو خلیفہ وقت جو ہے وہ یک جنبش قلم جو ہے اس کو وہ ہٹا دیتا ہے اور وہ سر نگوک اور واپس آ جاتا ہے۔ اور عدلیہ کی بھی دیکھیں نا یہ عدلیہ کہ خلیفہ وقت کو طلب کیا ہے نا۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ فوج کے معاملے میں، لیکن یہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں معاذ اللہ اگر خود کردار میں کمی ہوتی، اگر وہاں کو معاملہ ہوتا، اگر سپہ سالار بھی یہ دیکھ رہا ہوتا کہ خود اپنے بانجے بتیجے تو ان کے یہ کر رہے ہیں تو کیا وہ حکم مانتا؟ اصل مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب آپ کسی کو حکم دیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ حکم دینے والے کی اپنی پوزیشن کیا ہے، وہ خود کیا کر رہا ہے، وہ کردار تھا، وہ کردار پیدا کرنا ہوگا۔ میرٹ، امانت اور دیانت جو ہیں یہ اصول لے کے تو چلا جائے تو انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ دیکھیں، پھر یہ کہ عدلیہ کے حوالے سے دیکھیں، عدلیہ کے معاملے میں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو خلفاء تھے انہوں نے مکمل سرنڈر کیا ہوا تھا۔ فوج کے مار میں وہ نگاہ رکھتے ہیں لیکن عدلیہ کے معاملے میں تو مکمل سرنڈر کرتے ہیں کہ جب کبھی کوئی قاضی بلاتا ہے تو خلیفہ وقت جو ہے وہ بے چوں چرام پہنچ جاتا ہے، اور یہاں تک یہ ہے کہ خود قاضی کو کہہ دیتا ہے کہ آپ نے مجھے نشست مہیا کی ہے، آپ نے یہ امتیازی سلوک کیا ہے۔ اور حضرت علی کا مقدمہ، حضرت علی جو بذات خود ایک راشد انسان تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین میں سے تھے، خلفائے راشد میں سے، راشدین میں سے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، وہ ان کا کیس جاتا ہے اور ان کا کیس خارج ہو جاتا ہے اس لیے کہ گواہی جو ہونی چاہیے تھے وہ نہیں تھی۔ تو معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان کا کیس غلط ہوگا، ایسا قطعاً نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ کیونکہ قانون کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں جی، انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا کہ امام حسن بیٹے تھے گواہ اور غلام قمبر تھے، تو انہوں نے کہا، لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ امام حسن جھوٹ بولیں؟ قاضی شرح سے لوگوں نے بعد میں پوچھا جب فیصلہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے یقین ہے کہ امام حسن جھوٹ نہیں بول سکتے، غلام قمبر جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن جو آنے والے بیٹے ہوں گے وہ نہ حسن کی طرح کے بیٹے ہوں گے نہ قمبر کی طرح کے غلام ہوں گے۔ بڑی اچھی بات کی ہے، تو انٹرسٹڈ وٹنس کا تصور جو ہے وہ وہاں سے آیا پہلے۔ بالکل۔ تو نظام خلافت میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں خلیفہ کو اختیارات بہت زیادہ ہوں گے موجودہ طرز حکومت کی نسبت، لیکن یہ کہ کیونکہ ساتھ ساتھ احتساب کا پورا کرا نظام ہوگا اور عدلیہ وہ ہوگی جو بے مثل ہوگی، یقینی طور پر کہ وہ کسی معاملے میں بھی خلیفہ یا عام آدمی میں قطعی طور پر یا خلیفہ کی اولاد یا خلیفہ کے جو قریبی عزیز و اقارب ہوں گے اور ایک عام آدمی میں جب کوئی فرق نہیں کریں گے تو پھر عدلیہ بھی صحیح کام کرے گی۔ جب روز کا یعنی دیکھیں نا آپ 20-20 لاکھ روپیہ وزارت عظمیٰ کے ہاؤسوں کا اور صدارتی ہاؤسوں کا خرچہ ہے ڈیلی کا، یہ ظلم ہے اس ملک پہ۔ اور پھر 400 کنال کے گھر میں اس ملک کے سیاستدان اور اس ملک کے حکمران جو ہیں وہ تو نظام خلافت جو ہے، نظام خلافت میں تو یہ نہیں ہوگا، وہ کہے گا اچھا 10 مرلے کے مکان میں پھر خلیفہ رہے گا، وہ تو پھر خلیفہ کو بھی اس معیار پہ لائے گا جس معیار پہ ایک عام آدمی ہے۔ تو یہ نظام خلافت اگر قائم ہو جائے تو انشاءاللہ وہ جو ادارے ہیں ان کو احترام دیا جائے گا اور وہ اپنی اپنی جگہ پر قائم رہیں گے۔ اور خاص طور پر عدلیہ کا معاملہ ہے کہ میں اس حوالے سے سوچتا ہوں کہ عدلیہ اس حوالے سے سپریم بنتی ہے نظام خلافت میں کہ وہ کسی کو بھی طلب کر سکتی ہے، کسی سے بھی جواب طلب کر سکتی ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی اور آخری ہوگا اور خلیفہ وقت کو بھی وہ ماننا پڑے گا۔ لیکن اس کے لیے کردار کی بھی ضرورت ہے، جب تک تعمیر کردار نہیں ہوگا ایسے لوگ نہ پیدا ہو سکتے ہیں، نہ ایسے ادارے بن سکتے ہیں، نہ پھر اس کو جب اپنے دل میں کھوٹ ہوگی تو آپ
اپنے قوت سے تجاوز کریں گے. جب آپ اپنی قوت سے اپنی حد سے تجاوز کریں گے تو دوسرے ادارے وہ سامنے آئیں گے اور اس طرح تصادم پیدا ہوگا. اصل میں جب تک انصاف مہیا نہیں ہوتا ہر سطح پہ، جب تک ہر حقدار کو حق نہیں ملتا، اس وقت تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور ہماری رائے میں صرف نظام خلافت ہی ایک ایسا نظام ہے، اگر اس کو صحیح طور پر نافذ کیا جائے تو انشاءاللہ پاکستان اب بھی ایک عالمی قوت بن سکتا ہے. جسٹس صاحب، آپ یہ عدلیہ کے حوالے سے فائنل کمنٹس دیجئے کہ اگر پروپوز نظام خلافت اب آتا ہے اس دنیا میں تو عدلیہ کا کیا مقام ہوگا؟ فائنل کمنٹس مختصراً. بیگ صاحب نے ٹھیک کہا، عدلیہ کا سپریم ہوگی قرآن و سنت کی بات، قرآن و سنت سپریم ہوگا، اس کے بعد عدلیہ جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹو اور پاورفل ادارہ ہوگا. جسٹس نذیر احمد غازی صاحب اور جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ کی خلافت فورم میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر پیش آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں اسلامک پوائنٹ آف ویو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے خلافت فورم.